ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ مرسیفل دا موسٹ بینیفیسنٹ. اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے قبضہ قدرت کے اندر ہماری جان ہے. آج کا جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سیلف اویئرنیس، خود آگاہی. کہا یہ جاتا ہے ہی ہو نوز ادرس از وائز، وہ بندہ جو دوسروں کو جانتا ہے عقل مند ہوتا ہے. ہی ہو نوز ہمسیلف از انلائٹنڈ، لیکن جو اپنے آپ کو جانتا ہے وہ بصیرت رکھتا ہے. اسی طرح حدیث قدسی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے رب کو پہچان لیا. میرے دوستو، سیلف اویئرنیس کیا ہے؟ سیلف اویئرنیس کیوں ضروری ہے؟ ایک انسان جو بنا تو کس لیے بنا؟ انسان کے بننے کا مقصد کیا تھا؟ یہ انسان کن چیزوں سے مل کر بنا ہے؟ انسان کے اندر پوٹینشل کتنا پایا جاتا ہے؟ اور انسان جو زندگی گزار رہا ہے، اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ 24 آورز 7 ڈیز اے ویک انسان مختلف قسم کے کام کرتا ہے، افعال سر انجام دیتا ہے. تو ان افعال کے بعد کیا ہوگا؟ آج ہم اس کو ڈسکس کرنے والے ہیں. سیلف اویئرنیس کا مطلب ہوتا ہے خود آگاہی، خودی کو پہچاننا، اپنے آپ کو پہچاننا. وہ بندہ جو دوسروں کے بارے میں علم رکھتا ہے وہ عقل مند کہلاتا ہے، لیکن وہ بندہ جو اپنے بارے میں علم رکھتا ہے، اپنے بارے میں جانتا ہے، وہ اس عقل مند سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے، وہ بصیرت رکھتا ہے. بات یہ ہے کہ انسان کو بنانے کا مقصد یا انسان کے بننے کا مقصد کیا تھا؟ انسان کو 4 چیزوں سے بنایا گیا. انسان کے میٹر کے اندر، انسان کیونکہ میٹیریلسٹک باڈی ہے، 2 اس چیزوں کا انسان کمبینیشن ہے، ایک روح ہے اور ایک اس کا جسم ہے. جسم کو اگر ہم دیکھیں تو جسم کے اندر 4 چیزیں موجود ہیں: آگ، ہوا، پانی اور مٹی. انسان کے اندر آگ بھی ہے، انسان کے اندر ہوا بھی ہے، انسان کے اندر پانی بھی ہے اور انسان کے اندر مٹی بھی ہے. ان 4 ایلیمنٹ سے انسان کو کریٹ کیا گیا. تو یہ 4 ایلیمنٹ کی اگر ہم تاثیر دیکھیں تو آگ کے اندر جو ہے غصہ پایا جاتا ہے، انسان کے اندر بھی غصہ پایا جاتا ہے. جو ہوا ہے، ہوا کے اندر خواہشات پائی جاتی ہیں، تو انسان کے اندر بھی خواہشات پائی جاتی ہیں. تو پانی جو ہے اس کے اندر حسد پایا جاتا ہے، انسان کے اندر بھی حسد پایا جاتا ہے. اور آخر میں جو مٹی ہے، مٹی کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے. اللہ کہتا ہے اے انسان تو عاجزی لے کر میرے پاس آ، میں میرا بندہ بن جا. جب تو میرا بندہ بن جائے گا تو میں تجھے بہت زیادہ نواز دوں گا. بندہ بن جانا ایک بہت بڑا سٹیپ ہے انسان کے لیے. تو یاد رکھیے گا، جب یہ 4 عناصر کی تاثیر انسان سے ختم ہو جاتی ہے، غصہ بھی ختم ہو جائے اس کا، اس کے اندر سے صفت جو اپنا حسد والی ہے وہ بھی ختم ہو جائے، جس میں اس کا بغض والی صفت ہے وہ بھی ختم ہو جائے، جس میں اس میں جو ہے نفسانی خواہشات والی یعنی خصلتیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، اور انسان کے اندر صرف عاجزی آ جائے، تو وہاں پر انسان جو ہے انسانیت کے اعلیٰ معیار کے اوپر آ جاتا ہے. تو انسان کا جو دماغ ہے، میں دماغ کی اگر بات کروں تو دماغ کو کروڑوں بلین یعنی کروڑوں اربوں نرو سیل سے بنایا گیا ہے. اور ایک نرو سیل کی آپ کو اگر کیپیسٹی بتاؤں تو ہزاروں اور سینکڑوں کمپیوٹر مل کے اس کی جتنی میموری ہوتی ہے، تو ایک نرو سیل کی میموری ان تمام کمپیوٹروں سے زیادہ ہوتی ہے. نرو سیل تو اس طرح سے کیپیسٹی رکھتے ہیں، اللہ کی کریشن سبحان اللہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ کی جو کریشن ہے وہ کمال ہے. ایک جو نرو سیل ہے، اس نرو سیل کی کیپیسٹی یہ ہے کہ ہزاروں سینکڑوں کمپیوٹر کی میموری اس کے اندر موجود ہے. اور جتنا نرو سیل کے اندر کیپیسٹی اس کی یعنی اس کے اندر میموری ڈالتے جائیں گے، اس کو آپ فل کرتے جائیں گے، اتنا ہی کیپیسٹی اس کی بڑھتی جائے گی. آپ کمپیوٹر کو دیکھیں اور انسان کو دیکھیں تو انسان اور کمپیوٹر میں فرق یہی آتا ہے. انسان کے اندر بھی میموری پائی جاتی ہے، کمپیوٹر کے اندر بھی میموری پائی جاتی ہے. انسان کی میموری اور کمپیوٹر کی میموری کے اندر فرق کیا ہے؟ کمپیوٹر کے اندر جب کوئی چیز فیڈ کی جاتی ہے تو کمپیوٹر کی میموری ختم ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، کم ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. لیکن انسان کے اندر جب کوئی چیز فیڈ کی جاتی ہے تو انسان کی جو میموری ہوتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے. انسان کی میموری کم نہیں ہوتی ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس طرح سے اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہے. جب اللہ نے اس طرح سے بنا لیا تو اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ تم اے انسان، میں تمہیں پیدا کر رہا ہوں تو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کر رہا ہوں. تم نے میری عبادت کرنی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا فلسفہ دے دیا
اے جنوں اور انسانوں، میں نے تمہیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، میں نے تمہیں پیدا کیا انسانیت کے لیے، میں نے تمہیں پیدا کیا اخلاقیات کے لیے، میں نے تمہیں پیدا کیا عفو و درگزر کے لیے، میں نے تمہیں پیدا کیا صلہ رحمی کے لیے، میں نے تمہیں پیدا کیا اعلیٰ مراتب کے اخلاق کے لیے پیدا کیا۔ تو سوشل سکلز بھی دے دیں، لائف سکلز بھی دے دیے کہ ان لائف سکلز کے اندر تم نے رہ کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اٹیچ ہے، آپ اپنے دائرہ کار کو دیکھیں، زندگی کو دیکھیں، تو انسان کی زندگی کا جو دائرہ کار ہے، انسان بھی مختلف جہتوں کے ساتھ، مختلف چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہے۔ میں بات یہ کر رہا تھا انسان کا تعلق جو ہے مختلف دائرے کے اندر مختلف چیزوں سے ہے، مختلف ایلیمنٹ سے ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آ جاتی ہے انسان کی فیملی آ جاتی ہے، جس کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے، اور انسان جو ہے اپنے تعلق سے پہچانا جاتا ہے وہ کون سے لیول کے اوپر ہے، فیملی کے اندر اس کا سٹیٹس کون سا ہے، فیملی کے اندر وہ کس طرح سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح سوشلی دوسرے لوگوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ انسان کا رہن سہن ہے وہ کس طرح سے ہے، یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی مینٹل گرومنگ کے اوپر، انسان کی مینٹل جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے انسان۔ اسی طرح فائنینشیل کریئر ہے انسان کا، یا اس کے علاوہ انسان کا سوشل کریئر ہے، یا انسان کا رویہ ہے، ایٹیچیوڈ ہے، بیہیویئر ہے، یا انسان کا پولیٹیکل سٹیٹس ہے، یا انسان کا اسپریچول سٹیٹس ہے، یہ انسان کا ان تمام چیزوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا میرے دوستو، جتنی زیادہ اویئرنیس ہوتی جائے گی اتنا ہی زیادہ آپ رسپانسیبل ہوتے جائیں گے، جتنی زیادہ اویئرنیس ہوتی جائے گی آپ کو خود سے اتنا ہی آپ کی رسپانسبلٹی بڑھتی جائے گی، اور جتنا ہی رسپانسبلٹی آپ کی بڑھے گی اتنا ہی آپ کی ایفیکٹونیس بڑھے گی۔ تو آپ نے اگر اپنی ایفیکٹونیس کو بڑھانا ہے تو پھر آپ اپنی پہچان کیجئے، آپ نے اپنی ایفیکٹونیس کو بڑھانا ہے تو آپ جانیے کہ آپ کو پیدا کیوں کیا گیا۔ آپ نے اگر اپنی ایفیکٹونیس کو بڑھانا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی زندگی کس طرح سے ڈیزائن کی گئی، کس طرح سے پروگرام کی گئی آپ کی زندگی۔ آپ نے اگر اپنی ایفیکٹونیس کو بڑھانا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی زندگی کا اختتام اور آغاز کیسے ہوا۔ آپ نے اگر ایفیکٹونیس کو بڑھانا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ پیدا ہونے سے پہلے آپ کا لیول کیا تھا۔ آپ نے اگر اپنی ایفیکٹونیس کو بڑھانا ہے تو یہ دیکھیے کہ مرنے کے بعد آپ کس لیول کے اوپر جائیں گے، اور کیا اعمال ہوں گے آپ کے ساتھ، کیا معاملات ہوں گے آپ کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا اسلام یہی کہتا ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ میں اکثر اوقات جیسے بات کرتا ہوں، دیز بوتھ آر رائٹنگ ایوری تھنگ وٹ وی آر ہیونگ، کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کسی سے بیہیو کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہ سب کچھ لکھنے والے ہیں، اور یہی نام اعمال ہم سے اسی کے بارے میں کوشچننگ کی جائے گی۔ جب ہمیں پتہ ہے ہم سے پوچھا جائے گا، تو بقول میرے بہت ہی پیارے گرو ہیں، استاد صاحب ہیں، بقول ان کے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے، اور جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سے واقعی پوچھا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک